بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، استخارہ کے حوالے سے چند اہم اور ضروری گزارشات آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ استخارہ کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ عوام الناس بھی اس حوالے سے مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں، تو مناسب سمجھا کہ استخارہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اور جو سنت سے ثابت ہیں۔ بنیادی طور پر دو باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ ہے کیا اور اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیں، استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرنے کا نام ہے، اور اس کی شریعت میں حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا طریقہ بیان فرمایا، اس کی تعلیم اور ترغیب ارشاد فرمائی۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسا قرآن کی کسی سورت کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے، یعنی اس اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے استخارہ کی تعلیم اپنی امت کو پہنچائی ہے۔ معجم الاوسط کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی درپیش معاملے میں اللہ سے رہنمائی طلب کی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، یعنی استخارہ کرنے والا خیر ہی طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب حدیث میں باقاعدہ استخارہ کا طریقہ موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر اور بہت سی اور بھی کتب احادیث میں یہ طریقہ موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہی سنن ترمذی کے ابتدائی کلمات بخاری میں بھی کہ نبی علیہ السلام ہمیں استخارہ کی ایسے تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ پھر آگے حدیث میں الفاظ ہیں، اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین، جب کوئی کسی معاملے کا قصد کرے، یعنی کوئی کام کرنا چاہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا استخارہ پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ جو مکمل دعا ہے جس کو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس پوری دعا کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا دل جس طرف مائل ہو جائے وہ کام کر لیں، یہ آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ اب حدیث کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے دل کے مائل ہونے کا، کہ استخارہ کے بعد آپ کا دل جس طرف مائل ہو وہ آپ کام کر لیں۔ محدث ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو 7 بار اپنے رب سے استخارہ کر، کہ اور پھر نظر کر کے تیرے دل پر کیا گزرا، کہ بے شک اسی میں خیر ہے۔ یعنی استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل پر بندہ غور کرے، جس طرف دل جھکا ہو، جس طرف دل مائل ہو وہ کام کر لے، گویا کہ اس کو اللہ کی طرف سے یہ مشورہ ہے۔ تو یہ استخارہ کا ایک مختصر طریقہ حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی عام ہے کہ دعائے استخارہ کرنے کے بعد وہ بندہ سو جائے اور خواب میں اگر سرخ رنگ یا کالا کلر کی کوئی چیز دیکھے تو وہ ناپسندیدگی کی علامت ہے، اور سبز رنگ یا سفید رنگ دیکھے تو یہ پسندیدہ ہونے کی علامت ہے، تو وہ کام کر لیا جائے۔ حدیث میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، ہاں بہرحال سلف سے یہ چیزیں ثابت ہیں اور یہ چیزیں منقول ہیں۔ اس کا بھی حاصل دل کا اطمینان ہے۔ خواب میں اگر کوئی دیکھ کر کسی کا دل مطمئن ہو گیا تو وہ کام کر لے تو کوئی حرج نہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دل کا اطمینان اصل ہے، اب وہ کسی طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات اور اہم بات یہ بھی سمجھیں کہ استخارہ کیا آپ نے، آپ کا دل مطمئن ہوا، آپ نے وہ کام کر لیا اور اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو اب کیا تصور کریں گے ہم، کہ معاذ اللہ استخارہ سے بندہ بدظن ہو جائے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو اپنے دل کو یوں مطمئن کرے کہ مجھے رب کی منشا کو سمجھنے میں مجھ سے خطا ہوئی، میں اس کو نہیں سمجھ پایا صحیح طریقے سے، یا پھر یہ گمان کرے، یوں تسلی دے کہ اگر میں استخارہ میں جو مجھے کام، میرا دل جس طرح مائل ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتا تو مجھے اس سے زیادہ نقصان ہوتا۔ استخارہ کی برکت ہے کہ مجھے کم نقصان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بہت سی چیزیں تمہیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں،
اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر تھا۔ اگر ہمیں کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے کہ مجھے رب کی منشا سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی یا میں بڑے نقصان سے بچ گیا، اس طرح اپنے دل کو تسلی دیں۔ استخارہ کے حوالے سے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ استخارہ جو ہے وہ مباح امور میں کرنا ہے، نیکی کے معاملے میں استخارہ نہیں کرنا، اسی طرح گناہ کے معاملے میں استخارہ نہیں کرنا۔ استخارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ جو نیکی ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، اس کا بہتر ہونا تو اللہ رسول نے بیان کر دیا، اب اس میں مشورہ طلب نہیں کرنا بلکہ وہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح جو گناہ ہے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جو مکروہ ہے، جو شریعت کو ناپسند ہے، اس بارے میں مشورہ نہیں کرنا، اس بارے میں استخارہ نہیں کرنا کہ اس کا برا ہونا تو اللہ رسول نے بیان کر دیا، اب اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ استخارہ کرنا ہے مباح امور میں، یعنی وہ کام جس کے گناہ ہونے کا بھی اللہ رسول نے بیان نہیں کیا، نہ جس کا ثواب ہونا اللہ رسول نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام بالکل درست ہے شریعت کے مطابق، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ استخارہ کر لیں۔ اسی طرح کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے مطابق بالکل درست ہے لیکن آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہے، آپ استخارہ کر لیں، دل مطمئن ہو گیا تو آپ وہاں رشتہ کر لیں، اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو ان امور میں استخارہ کرنا ہے، ہر کام میں استخارہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ چند باتیں ہیں جو بہت اہم ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اور ایک اور حدیث پاک جو سنن ترمذی میں موجود ہے، ایک مختصر دعا استخارہ بھی ہے، جس کو پورا طریقہ نہیں آتا یا اس کو دعا استخارہ نہیں یاد تو وہ یہ مختصر دعا بھی کر سکتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو ان کلمات سے دعا کرتے تھے، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے بہتر کا انتخاب فرما اور میرے لیے بہتر پسند فرما۔ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ دعا کر لیں اللہ پاک سے، پھر دل جس طرف مائل ہو جائے وہ کام کر لیں، یہ بھی آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا مختصر اور اتنا آسان یہ استخارہ کا طریقہ ہے، ہر مسلمان اس کو کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعائے استخارہ اور یہ نماز استخارہ کا طریقہ اپنانا چاہیے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے استخارہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ جی بریلوی مکتب فکر والے جو ہے نا وہ اس حدیث والے استخارہ کو نہیں مانتے، انہوں نے ایک نیا استخارہ نکالا ہوا ہے جس کو وہ تسبیح سے کرتے ہیں، اور بالخصوص جو بریلوی حضرات کی ایک تبلیغی تحریک ہے دعوت اسلامی، ان کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے۔ جبکہ میں نے جب اس پہ تحقیق کی تو یقین مانے ہمارے یہاں اتنی برائیاں عام ہیں، اتنی غلط لوگوں کی طرف غلط چیزیں منسوب ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں اختلاف بھی زیادہ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہے نا ہمارے یہاں بہت سے ایسے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اختلافات سے نکلیں اور خود اس پہ تحقیق کریں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم ہو جائیں گے تو بڑے اختلاف بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں میرے سامنے ایک کتاب ہے مدنی پنصورہ، یہ دعوت اسلامی والوں کی ہے، اور یہ کتاب بھی مولانا الیاس قادری صاحب کی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 281 پر استخارہ کا وہی طریقہ لکھا ہے جو حدیث پاک میں موجود ہے، اور وہی حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے اور روایات بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے بہار شریعت، یہ کتاب مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی ہے، اور یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دعوت اسلامی کے ادارے کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 681 ہے۔ اس پر نماز استخارہ کا طریقہ موجود ہے، وہی حدیث بھی صحیح بخاری کی موجود ہے، وہی دعائے استخارہ موجود ہے۔ اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو فتاوی کا مجموعہ ہے تفہیم المسائل، اس میں بھی یہی طریقہ موجود ہے۔ تو بلا وجہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہا یہ تسبیح کا عمل، یہ خود بھی ان کی ویڈیوز موجود ہے دعوت اسلامی والوں کی کہ اس کو سنت نہیں کہتے۔ جب وہ سنت نہیں کہہ رہے اس عمل کو، نہ نبی پاک کی طرف منسوب کر رہے ہیں، نہ کوئی فرض کا درجہ دے رہے ہیں، تو وہ ایک مباح امر ہو گیا۔ اب مباح کام کے بارے میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ مباح کام کے بارے میں جب کوئی شریعت کی منع نہ ہو، اللہ رسول نے اس کو منع نہ کیا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اب کھانے پینے کی کتنی چیزیں مباح ہیں، کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں مباح امور ہیں، کیونکہ اللہ رسول نے اس بارے میں منع نہیں کیا، اور نہ اس کے بارے میں ثواب ہونے کا وہ کوئی کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ کوئی ثواب کا کام ہے، وہ ایک مباح امر ہے۔
اور نہ اس میں کوئی کفریہ کلمات ہیں، نہ شرکیہ کلمات ہیں، نہ کوئی ایسی ناجائز کام ہے اس میں، جب کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بلا وجہ اختلاف پیدا کر کے انتشار نہ پھیلائیں، ایک اتحاد کی فضا قائم کریں، جتنا ممکن اتحاد کا معاملہ ہو سکے اس کو کرنا چاہیے، اختلاف سے بچنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا ان لوگوں سے جو تسبیح کا عمل کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتے کیونکہ ناجائز حرام ہونے کی کوئی علت نہیں ہے، لیکن اس کو استخارہ کہنے میں عوام الناس کو مغالطہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کا نام کچھ اور رکھا جائے۔ آپ اگرچہ اس کو سنت نہیں کہہ رہے، کوئی اس کو حدیث والا استخارہ نہیں قرار دیتے، لیکن عوام الناس کو مغالطہ ہوتا ہے جب وہ حدیث پڑھتے ہیں اس میں استخارہ کا ذکر آتا ہے اور آپ اس عمل کو استخارہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، جبکہ آپ نہیں قرار دے رہے، ہم نے دلائل بھی دیے۔ اس کو استخارہ کہنے سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو کوئی اور نام دے دیں تاکہ امت میں بلا وجہ کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس سے اختلاف سے بچیں اور اتحاد کی طرف آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اتفاق کی، اتحاد کی دولت سے مال فرمائے، انتشار کی، افتراق کی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔